السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اور نفسیاتی مسئلہ جو ہمارے پریکٹس میں اکثر دیکھا جاتا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ نفسیاتی بہوشی یا دوسرے الفاظ میں اس کو اگر ہم میڈیکل کی ٹرم یا نفسیات کے ٹرم میں کنورجن ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں، اس کو ڈسوسیشن بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو پرانا نام ہے وہ ہسٹریا ہے، بعض لوگ اس کو فنکشنل بھی کہتے ہیں۔ بندہ یا مریض جو ہے ہمارے پاس یا تو بے ہوشی کی حالت میں آتا ہے یا اس کا جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا لگتا ہے کہ کام نہیں کر رہا، فالج ہوا ہے، یا تو جھٹکے لگتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے۔ لانے والوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یا یہ کوئی مرگی کا دورہ ہے، انتہائی ظاہری بات ہے، جو بندہ لے آتا ہے اس کے لیے بڑا مریض ڈینجرس لگتا ہے، لیکن یہ ایک نفسیاتی ریئیکشن ہے۔ جب اسپتال میں لے آتے ہیں، اس کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، چیک اپ سارا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی جسمانی یا دماغی فالج یا مرگی کا مسئلہ نہیں، یہ ایک نفسیاتی ریئیکشن ہے جس کو نفسیاتی یا کنورجن ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا بیسیکلی کیوں ہے؟ یہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں اور اسپیشلی فیمیلز، ینگ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ریئیکشن ہے، یہ ایک رد عمل ہے ہمارے دماغ کا، جب ہمارا کوئی مسئلہ، کوئی کنفلکٹ، کوئی ایک مسئلہ ہمارے ذہن میں ہے، اس کو ہمیں چینلائز کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی ہے۔ مثلا کوئی کھل کے کسی بات کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ وہ چیز جب اندر رہتی ہے پھر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا جو اظہار زبان سے کرنے کے لیے جب موقع نہیں ملتا ہے تو اس کا اظہار ہم باڈی کے کسی حصے کے ذریعے سمبولکلی علامتی طور پہ کرتے ہیں، یا بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا جسم کا کوئی حصہ ہمارا کام نہیں کرتا، یا اچانک سے بینائی بھی بعض لوگوں کی چلی جاتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی یہاں پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے علاج کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم مریض کو چیک کرتے ہیں، پھر اس کی تمام تر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی روشنی میں مریض کے لواحقین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو اچانک خدا نخواستہ موت واقع نہ ہو، تو ہم ان کو ری ایشور کراتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جب مریض پھر کچھ ڈرپ لگا کے، انجیکشن لگا کے جب ہوش میں آتا ہے تو اس کا سارا پھر ڈیٹیل سیس لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے جو بھی کنفلکٹس ذہن میں ہیں، اس کو ایک پرائیویٹ ماحول فراہم کر کے اسے کہتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں مسئلے ہیں اس کا کھل کے اظہار کرے۔ تو ان مسائل، ان کنفلکٹس کا جو ہے جب وہ اظہار کرتا ہے اور اس کے حساب سے اس کے جو مسائل ہیں، اس کے ایشوز ہیں، ان کا جب کوئی حل ان کو مل جاتا ہے پراپر طریقے سے، تو وہ یہ ریئیکشن کم دکھاتے ہیں۔ اس میں دوائیوں کا بھی بہت کم رول ہے۔ تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پرابلم سالونگ جو کیپیسٹی ہے یا پرابلم سالونگ ان کے جو سکلز ہیں وہ کم ہوتے ہیں، یا جو لوگ بہت زیادہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت کمزور ہوتے ہیں، یا ایسے ہم کلچرل متس میں گرے ہوتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ کرو گے تو وہ ہوگا، تو ایسے لوگ بہت جلدی کنورجن ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم کیئرنگ شیئرنگ جو ہے نا لائف میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ جو بھی مسئلہ ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے دل میں ہے، کھل کے ریلیونٹ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ جو ہے والدین سے ریلیٹڈ ہے تو والدین سے ہم وہ مسئلہ شیئر کریں، اساتذہ سے ریلیٹڈ ہے تو اساتذہ سے شیئر کریں، اور اسی طرح کسی مذہبی لیڈر سے یا مذہبی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو کھل کے شیئر کریں، تاکہ اس کو جب اس کا حل ہمیں ملے گا، چینلائز ہو جائے گا، تو ہم اس طرح کے ریئیکشنز جو ہے کنورجن ڈسوسیشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔